السلام علیکم سر، محمد لقاء الرحمان مدنی میرا نام ہے سر۔ مختلف مذاہب میں سلام کرنے کے مختلف طریقہ یا مروج ہیں۔ اسلام کا ایک اپنا طریقہ سلام اور اسلوب سلام مروج ہے۔ ہم چاہیں گے کہ طریقہ اسلامی کا جو اسلوب کی خصوصیات ہیں اس پر آپ کو کچھ تو اشارہ میں نے کر دیا۔ بڑا اہم سوال ہے، علامہ صاحب نے بڑے اہم پہلو کی طرف جو ہے ہماری رہنمائی کی ہے۔ کچھ حصہ اس کا آ گیا، اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں، اور جو مختلف مذاہب میں اسلوب ہے سلام یا گریٹنگز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مثلا جو کرسچن ہیں ان کے نزدیک جو سلام کا طریقہ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے تھے، یعنی متوجہ کرنے کے لیے یا کسی کو پیغام محبت دینے کے لیے ان کا اسلوب یہ تھا۔ اور جو یہودی تھے وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا اسلوب رائج ہے۔ یہ ہمارے اندر بھی آ گیا اور اس کو ہم کثرت سے مطلب سلام ہلا دیتے ہیں، ہاتھ ہلا دیتے ہیں، اور اگر ہم ہاتھ ہلائیں اور زبان سے جواب نہ دیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے زبان سے بھی کہا ہے اور ہاتھ بھی ہلا دیے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف ہاتھ ہلایا ہے تو یہ پھر مشابہت ہو جائے گی ایک۔ اور اسی طریقے سے جو مجوسی تھے وہ جھک کر سلام کرتے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا۔ اور اگر عربوں کی ہسٹری پر آپ غور کریں تو وہ کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے، اس حوالے سے وہ سلام کرتے تھے۔ اور اگر کوئی بادشاہ ہوتا تھا تو بادشاہوں کا اسلوب یہ ہوتا تھا انم صباحن، صبح بخیر جسے ہم کہتے ہیں، گڈ مارننگ جسے کہتے ہیں، تو یہی اسلوب جو ہے ان میں رائج تھا۔ لیکن اسلام کے طریقہ سلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ ناقص ہیں، وہ نامکمل ہیں۔ کوئی جو ہے اسی وقت کو احاطہ کرتا ہے، کوئی طریقہ جو ہے صبح کو گھیرے ہوئے ہے، شام اس سے خالی ہے، کوئی جو ہے وہ صرف اس زندگی کی بات کرتا ہے، قبر حشر جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، کوئی کسی حوالے سے متوجہ کرتا ہے۔ جتنے بھی طریقے ہیں وہ ناقص طریقے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام چونکہ دین سلامتی ہے اور اس میں دین فطرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ تو اس لیے جو طریقے سامنے آ گئے، اور اسلامی اسلوب کی خصوصیت کیا ہے کہ جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس میں دنیا کی سلامتی بھی شامل ہے، قبر کی سلامتی بھی شامل ہے، حشر کی سلامتی بھی شامل ہے، یہاں تک کہ بندہ دار السلام کو سدھار جائے۔